نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم کی عاشورے کی تاریخ قریب آ گئی ہے، کل کی ہے، اور اس میں لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس طرح مناتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری بدعات، بہت سارے شرک کے کام ہوتے ہیں، جبکہ یہ کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کس وجہ سے دی اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ شہادت دی اس مقصد کو ہم بھی اپنائیں. یہ نہ کر کے ہم نے انہیں گویا کہنا چاہیے وہ درجہ دے دیا جو دراصل برائی کا درجہ ہے، یعنی شرک کرنے لگے. مثال کے طور پہ مجھے ایک بات اس وقت یاد آ رہی ہے، ہماری جو ہے ان پڑھ عورتیں جو ہے امام حسین کا اپنے بچوں کو فقیر بناتی ہیں. یہ کہاں سے لیا گیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان جو حج کے لیے جاتا ہے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے یا عمرے کے لیے، اس وقت حکم ہے کہ وہ اللہ کا فقیر بنے اور بغیر سلے کپڑے پہنتا ہے. تو دراصل یہ اس کی چھوٹی سی نقل کر لی گئی کہ ہم امام حسین کی فقیر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ سب اللہ کا فقیر ہے. اس طرح کی باتیں یہ مشرکانہ ہم کر رہے ہیں، تعزیے داری کے ساتھ میں جو ہے منت وغیرہ. یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادت ہے، منت مانگنا عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت ہے. تو یہ سب اللہ ہی سے ہونے چاہیے. ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اسی سے. اگر منت بھی مانگنا ہے کہ پروردگار اگر ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم تیرے لیے 1-2 روزے رکھیں گے یا اتنا صدقہ دیں گے یا اتنی رکعت نفل نماز پڑھیں گے، یہ جائز ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ کسی شہید یا کسی ولی کے یہاں کہا جائے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے آپ کو جو ہے آپ کی وجہ سے، تو ہم آپ کے یہاں جو ہے تعزیہ چڑھائیں گے، چادر چڑھائیں گے، کیا کریں گے. یعنی جو چڑھانے والی باتیں ہیں وہ سب مشرکانہ باتیں ہیں. اس طرح کے غیر مسلم بھائی بہن ہیں وہ اپنے دیوی دیوتاؤں پر چڑھاتے ہیں اور ان کی منتیں ہوتی ہیں. اور ہماری منتیں چونکہ ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، اور یہ سب پوجا کے کام ہے. فقیر بنانا، منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا اللہ کے سوا غیر اللہ سے، یہ سب عرب والے بھی یہی کرتے تھے. جو آج تم کہتے ہو مسلمانوں کا جو آج کا شرک ہے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ ہی مانتے ہیں. لیکن جن کو ہم پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اور ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے بت بنا رکھے ہم نے، تو یہ اللہ کے نزدیکی ہیں، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارشی ہے. اس لیے اگر ہم نے ان کی پوجا کر کے انہیں خوش کر لیا تو گویا یہ اللہ سے ہماری بات منوا لے جائے. یہ عقیدہ تھا، یا سفارش کرتے ہیں یہ ان کی سفارش کام آ جائے. یہ وہ شرک تھا جو آج مسلمان بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں، قریبی ہیں، لہٰذا ہم ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور یہ اللہ سے مانگ لیں گے اور ہماری منت اور ہماری مراد پوری ہو جائے گی. یہ جیسا عربوں کا شرک تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے آئے تھے، وہی شرک آج ہم مسلمانوں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بیشتر لوگوں نے وہی شرک اپنا کی. تو امام حسین کی شہادت تو دراصل اس دین کی حفاظت کے لیے تھی. دین کا ایک گویا پایا ٹوٹ گیا تھا، خلافت ہے، اور اس کی جگہ بادشاہت نے جگہ لے لی تھی. امام حسین نے اس کو برداشت نہیں کیا، جبکہ پورا دین، باقی دین جو ہے وہ لاگو تھا پورے عرب میں، پورے بلاد اسلامی میں. لیکن صرف ایک چیز ٹوٹی تھی اور امام حسین سمجھ رہے تھے کہ آگے جا کر کے دھیرے دھیرے پورا دین کا مٹیا بیٹھ ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے چاہا کہ آج ہی خلافت واپس آ جائے. ان کی شہادت کے باوجود بھی یزید کی تختی
اس کی بادشاہت ختم نہیں ہوئی، لیکن امام حسین نے امت کو ایک درس دے دیا، ایک سبق دے دیا کہ تمہیں اسی کام کے لیے، یعنی اسلام کی دین کی اقامت کے لیے اپنی جد و جہد، اپنی ایفرٹ سب کچھ لگانا چاہیے۔ یہ ہم نے سبق بھلا دیا اور انہیں کو پوجنا شروع کر دیا، تو یہ کام اور غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اور سبھی لوگ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو توحید کے عطر سے معطر فرمائے اور شرک کے ہر شائبے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔